اللہ 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 اللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری دنیا آخرت دونوں سنور جائے، ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، ہر ایمان والے کی یہ چاہت اور تمنا ہے کہ دنیا مجھے برکتوں کے ساتھ مل جائے، میری قبر جنت کا باغ بن جائے، اور انتقال ہوتے ہی میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ ہر ایمان والے کی چاہت ہے کہ دنیا آخرت میں سعادت مند ہو جاؤں۔ یہ ہر ایمان والا، ہر کلمہ پڑھنے والا اس بات کی چاہت رکھتا ہے، میری فیملی کی، میرے بچوں کی، میرے گھر والوں کی دنیا بھی بیسٹ ہو جائے، عافیت والی ہو جائے، برکتوں والی ہو جائے، موت بھی ایمان کی حالت میں آئے، اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے، اور انتقال ہوتے ہی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ ہر ایمان والے کی چاہت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اس کے لیے کوئی آسان عمل ہے، کوئی آسان طریقہ ہے، کوئی آسان ترتیب ہے، کوئی آسان وظیفہ ہے کہ جس سے انسان اللہ والا بھی ہو جائیں، اس کی دنیا آخرت بھی سنور جائیں، اس کے گھر والوں کی دنیا آخرت بھی سنور جائیں؟ ایسا کوئی طریقہ ہے، وظیفہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ موت کی یاد۔ جس بندے کو اپنی موت یاد ہوتی ہے، دنیا کی محبت آٹومیٹک نکل جاتی۔ اب ایک آدمی کو سچے دل سے اس کو احساس ہو جائے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، اور وہ اس بات کو دل میں بٹھا لے کہ مجھے مرنا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس کو نارمل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے یار، مرنا ہی ہے نا، موت آئے گی نا، جس دن آئے گی مر کے چلے جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی حج میں جانے والا، کیا وہ یوں کہتا ہے کہ جب حج کا دن آئے گا نا اس دن میں چلا جاؤں گا، مجھے کوئی کپڑے نہیں بنانے، کپڑے نہیں سلانے، مجھے کوئی بیگ نہیں بھرنی ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں کرنی ہے، مجھے احرام نہیں لینا ہے؟ کیا بات ہے، حج میں ہی جانا ہے نا، جب وقت آئے گا اس دن حج میں چلا جاؤں گا۔ ٹور والے کو پیسے بھی تو دے دیے۔ کوئی عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی ایسی بات نہیں کرتا۔ جب حج کے اس نے پیسے دیے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ مجھے حج میں جانا ہے، تو اب یہ بندہ احرام خریدے گا، یہ بندہ کپڑے سلائے گا، یہ بندہ حج کی تیاری کرے گا، یہ بندہ حج کے کیمپ میں جائے گا، یہ بندہ حج کو سیکھے گا۔ دوسرے لوگ احرام نہیں خرید رہے ہیں، دوسرے لوگ بیگ نہیں بھر رہے ہیں، دوسرے لوگ کپڑے نہیں سلا رہے ہیں، دوسرے لوگ حج کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، دوسرے لوگ حج کے کیمپ میں نہیں جا رہے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے اس سال حج میں نہیں جانا ہے، اس لیے وہ حج کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن جس بندے کو یہ معلوم ہے کہ مجھے حج میں جانا ہے، وہ تو پوری حج کی تیاری کر رہا ہے، اس کے لیے فکر مند ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس کے لیے پاسپورٹ جمع کر رہا ہے، اس کے لیے گاڑی والے کو بات کر رہا ہے کہ آپ مجھے اس وقت پر لے جانا، مجھے ممبئی اتار دینا، اور میری فلائٹ کی ٹکٹ آئی کہ نہیں، میرا ویزا لگا کہ نہیں، ہمیں کہاں رکنا ہے، ہماری ہوٹل کہاں ہوگی، کھانے کا کیا نظام ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کی تیاری اور پلاننگ کون کر رہا ہے؟ جس کو پتہ ہے اس کو حج میں جانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان حج میں جانے والا حج کی تیاری کرتا ہے جس کو اس بات کا سچا پکا یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہی ہے، اللہ کے پاس جانا ہی ہے، پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اور جب آخرت کی تیاری کرے گا تو دنیا میں چین، سکون، اطمینان، امن و امان، برکت، راحت سب مل جائے گی۔ تو اس کے گھر والوں کو نہیں ملے گی، تو کیا اس کے گھر والوں کو بھی ملے گی؟ وہ کیسے ملے گی؟ جب گھر کا وڈیل اور گھر کا بڑا آدمی اور گھر کا ذمہ دار آدمی وہ نیک ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی تار اللہ سے جڑ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے گھر کا ایسا ماحول بناتا ہے کہ اس کے گھر کے سارے لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔
ہم نے دیکھا جس گھر کا وڈیل نیک ہوتا ہے اس گھر کے لوگ آہستہ آہستہ نیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے بچے، ان کے پوتے حافظ، عالم، قاری، مفتی بننا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں دین آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی دین کہاں سے آیا؟ کہ ہمارے ابو نیک تھے، ہمارے ابو اللہ والوں کے پاس جاتے تھے، ہمارے ابو اللہ کے راستے میں جاتے تھے، ان کی برکت سے گھر میں تعلیم ہوتی رہی اور گھر کے سارے لوگ نیک ہو گئے، گھر کے سارے لوگ دیندار ہو گئے۔ تو یہ وظیفہ ہے موت کی یاد۔ آپ یقین مانو جس کو موت کی یاد ہو نا، پھر دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں آتی، دنیا کی محبت اس کے دل میں بسیرا نہیں کرتی، پھر چیزوں کی محبت اس کے پاس نہیں آتی، پھر پیسوں کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے پیسہ ہے اللہ کی نعمت ہے، وہ تجوری میں اچھا ہے، وہ بینک بیلنس میں اچھا ہے، وہ جیب میں اچھا ہے، لیکن پیسہ دل میں برا ہے۔ گھر کی محبت دل میں بری ہے، دکان کی محبت دل میں بری ہے، اور جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے پھر وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فجر کی نماز جانا شروع ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق چلی جاتی ہے۔ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان دنیا میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے اس کو اپنی آخرت کی تیاری کا موقع ہی نہیں ملتا۔ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے، پیسہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ تو کہا اب رسم و رواج، اب فضول خرچی، اب منگنی پہ غلط لین دین، اب اس کے بچوں کے غلط رویے اور غلط رخ اور پیسوں کا غلط انداز اور شادیوں میں فضول خرچی، یہ سب شروع ہو جاتی ہے۔ کس کو؟ جس کو اپنی موت یاد نہ ہو۔ مرنا تو ہے، موت تو آنے والی ہے، لیکن اس کا استحضار کہ مجھے مرنا ہے۔ آپ دیکھو جس کو اللہ حفاظت فرمائے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو پھانسی دی گئی تو اخبار میں ان کے بارے میں آیا کہ بھائی کل صبح ان کو 8 بجے پھانسی دی جائے گی، یہ اخبار میں آیا۔ دوسرے دن اخبار میں ان کا پورا ٹائم ٹیبل آیا کہ انہوں نے 6 بجے سے 7 بجے تک کیا کیا، 7 بجے سے 9 بجے تک کیا کیا، 8 بجے سے 10 بجے تک انہوں نے کیا کیا، 10 سے 11 انہوں نے کلمہ پڑھا، 11 سے 1 بجے تک انہوں نے قرآن پڑھا، اور 1 بجے سے 2 بجے تک انہوں نے تہجد پڑھی اور روئے، اور عجیب اور غریب ان کی پوری رات گزری، اور انہوں نے سچی پکی توبہ کی، اور جب ان کو پھانسی دی گئی اس وقت ان کی زبان پہ تھا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ آدمی نے اتنے جرم کیے تھے جس کی بنا پہ ان کو پھانسی دی گئی، لیکن وہ ایک رات میں ولی جیسے کیسے ہو گئے؟ فرمایا کہ موت کی یاد نے ان کو ولی بنا دیا، موت کی یاد نے ان کو نیک بنا دیا۔ تو موت کی یاد انسان کو اللہ کی طرف لے آتی ہے، موت کی یاد انسان کو فجر کی نماز میں اٹھاتی ہے، موت کی یاد انسان کو داڑھی رکھواتی ہے، موت کی یاد انسان کو اسلامی لباس میں لے آتی ہے، موت کی یاد انسان کو اچھے دوستوں کی صحبت میں رکھواتی ہے۔ موت یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی، اس میں لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا، اے عمر نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے، کہ جب مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور یہ بدن کو جب فنا ہے اور جب اللہ کے پاس جانا ہے، اور یہ دنیا کی چیزیں اور نعمتیں اور بہاریں اور رونقیں اور یہ دوست لوگ اور یہ گھر والے اور یہ سونا اور یہ چاندی اور یہ بینک بیلنس اور یہ زمین اور یہ جائیداد، یہ سب یہیں رہ جانے والی ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں، 0/0۔ انتقال کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، مرن داخلے، اور وہ پراپرٹی تھی وہ تو اتر گئی، بچوں نے مرن داخلے بنوا لیے، ابو کے نام پراپرٹی پہ سے اتر گئے، بچوں کے نام آ گئے۔ اسی لیے فرمایا کہ اچھی اچھی گاڑیاں نہ دیکھو، اور یہ اچھی اچھی بہاریں نہ دیکھو، اور یہ نئے نئے موبائل اور نئے نئے لک نہ دیکھو، اور یہ دنیا کے اسٹاروں کو نہ دیکھو، بلکہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو۔ کیا نوجوان لوگ نہیں جا رہے؟ کیا بچے نہیں جا رہے؟ کیا صرف بوڑھے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے؟ کیا یہ نہیں سن رہے کہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا؟ تو کیا ہمارا اچانک انتقال نہیں ہو جائے گا؟ کوئی پہلے سے کہتا ہے کہ کل میں مر جانے والا ہوں؟ جس کا بھی انتقال ہوتا ہے اچانک ہی انتقال ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں اور آپ بھی اچانک چلے جائیں گے۔ کتنی گھڑیاں باقی ہے، کتنے دن باقی ہے، کتنے لمحے باقی ہے، کتنے لوگ تھے ان کے آگے کے پلاننگ تھے، ان کے گھر بن رہے تھے، ان کے کاروبار ترقی کر رہے تھے، رمضان میں ان کے عمرے میں جانے کے پلاننگ تھے، ان کے حج کے پلاننگ تھے، اور ان کی ساری تیاریاں تھی، اور اس کے لیے محنت تھی، اور اس کے لیے کوشش تھی، اور اپنے بچوں کے ساتھ مشورے تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ بازار میں ہمارے کفن کی چادر آ چکی ہے، اب اللہ کے پاس جانا ہے، گنتی کے کچھ دن رہ گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے آئندہ جمعہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، آج کی رات گھر میں ہوگی یا قبر میں ہوگی، نہیں پتہ کب گھر کے باہر کرسیاں لگ جائے گی۔ یہ تو شیطان امید پہ لگاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تجھے ابھی کہاں مرنا ہے، ابھی تیری جوانی ہے، ابھی تو کہاں مرے گا، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو نے دنیا دیکھی کیا ہے، بعد میں
توبہ کر لیں گے یار، ولی بھی بن جائیں گے اور نیک بھی بن جائیں گے۔ میرے عزیز ایسا نہیں ہوتا، جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے۔ اکثر غیر بغیر ایمان کے جاتے ہیں، کیوں؟ زندگی کفر پر، موت کفر پر۔ اکثر دین کی محنت کرنے والے، ایمان اور یقین کی محنت کرنے والے، اللہ کے نیک بندے ایمان کے ساتھ جاتے ہیں، کیوں؟ زندگی دین کی محنت والی تو ایمان کلیمے والی۔ میرے عزیزوں ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس بات کو دل میں بٹھائیں کہ ہمیں مرنا ہے اور ہر وقت اس کی تیاری کرتے رہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم بعد میں مریں گے، بعد میں بھی مریں گے تو صحیح نا، اگر پہلے مر گئے تو توبہ کا موقع نہ ملا تو، اور ہمیں آخرت کی تیاری کا موقع نہ ملا تو۔ عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جس کو اپنی موت یاد ہو، جس کو اپنی قبر یاد ہو، جس کو اپنا مرنا یاد ہو، جس کو دنیا کا فانی ہونا یاد ہو، جس کو یہ بدن میں مٹی میں مل جانا یاد ہو، جس کو کفن کا پہننا یاد ہو، کفن میں جیب نہیں، قبر میں الماری نہیں، جس کو یہ یاد ہو کہ میرے عزیزو اصل یہ بات ہے کہ ہمیں مرنا ہے، تو جب مرنا ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ صرف موت آئے گی اس سے کام نہیں چل جانے والا ہے، ہمیں مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسا بدلہ ملے گا۔ بھائی ایک گھر میں شادی ہے، صرف یہ نہیں کہہ دیتے میرے بیٹے کی شادی ہے، بھائی بیٹے کی شادی ہے تو 3 مہینے پہلے اس کی تیاری ہے، روزانہ رات میں میاں بیوی کے مذاکرے ہیں، ہال بک کرانا ہے، ولیمہ کرنا ہے، کیا کھانا کرنا ہے، کپڑے وغیرہ سلوانے ہیں، ابو کے سلوانے ہیں، امی کے، بھائی کے، بہن کے، جو دولہا ہے اس کے کپڑے، یہ نکاح میں کون سا سوٹ پہنے گا، یہ ولیمے میں کون سا سوٹ پہنے گا، ولیمے میں کیا بنایا جائے گا، اور کتنے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے، یہ سارے مشورے اور پلاننگ 3-4 مہینے پہلے سے ہوتے ہیں۔ یہ پوری زندگی نہیں ہوتے، یہ کب ہوتے ہیں؟ جب شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے۔ میرے عزیزو تو شادی کی تاریخ طے ہے تو اس کی تیاری ہے، حج کی تاریخ طے ہے تو اس کی تیاری ہے۔ تو میری اور آپ کی موت کی وہ کب وقت آ جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ابھی ہم نقد کیا کریں، ابھی کیا کریں؟ چلو موت تو آنی ہے، اللہ کے پاس تو جانا ہے۔ فرمایا کہ جن کو اپنی موت یاد ہے، آخرت یاد ہے، کیسے پتہ چلے اس بندے کو موت یاد ہے؟ پتہ چلے گا آپ کو کہ وہ دین کی محنت کر رہا ہے، پتہ چلے گا آپ کو وہ تہجد پڑھ رہا ہے، پتہ چلے گا آپ کو وہ غیبت نہیں کر رہا ہے، پتہ چلے گا آپ کو اس کے ذہن میں، اس کے فکر میں آخرت بسی ہوئی ہے، وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ ایسے بہت لوگ ہیں، نوجوان، بڑی عمر والے، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ان کے ساتھ اپنی کمپنی رکھیں، ان کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں، تاکہ مذاکروں میں دین کی باتیں ہو۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت انسان تجھے برا بنا دے گی۔ نیک لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس کے چھینٹے انشاءاللہ ہم پر بھی گریں گے۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ، جن کو آخرت یاد ہے، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی تھا بڑی عمر کے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے وہ خادم تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ یوں کیوں کہتے ہیں کہ فلاں اللہ والے اس قبرستان میں میری بھی قبر وہاں بن جائے، ان کے بازو میں میری قبر ہو جائے، ایسا لوگ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ والے اپنی قبر میں، یہ اپنی قبر میں۔ تو وہ آدمی پیچھے سے پنکھا ہلا رہا تھا، حضرت نے فرمایا رک جا، وہ رک گیا، واپس اس کو کہا چل ہوا دے، اس نے ہوا دی۔ حضرت نے بازو والے کو پوچھا کہ بھائی آپ کو بھی ہوا لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے۔ فرمایا کہ بھائی آپ پنکھا کس کے لیے چلا رہے ہو؟ تو کہا آپ کے لیے حضرت۔ کہا دیکھو جتنی ہوا مجھے لگ رہی ہے اتنی ہوا ان کو بھی لگ رہی ہے۔ اڑوس پڑوس والے محروم نہیں رہتے، تو جب اللہ کی رحمتوں کی بارش نیک لوگوں پر ہوتی ہے تو آس پاس والے اس کے چھینٹوں سے محروم نہیں رہتے۔ ایک بزرگ کے لیے ایسی چالو کیا، ان کے ساتھ جتنے لوگ آئے ان کو بھی ٹھنڈک ملے گی۔ حضرت آخری بات سناؤں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ نے پوچھا احمد علی تو دنیا میں بہت روتا تھا، یہ کثیر البکا تھے، روتے بہت تھے، اور جیسے ہی اللہ نے پوچھا کہ تو دنیا میں روتا بہت تھا، یہ تو اور رونے لگے کہ جس کو سوال جواب شروع ہو گئے، پوچھ گچھ شروع ہو گئی، اس کی تو خطرہ ہے بربادی کا، یہ تو اللہ نے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ کہ احمد علی آج رونے کا دن نہیں ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج انعام کا دن ہے۔ پچھلے 20 سال سے تیرا نامہ اعمال مجھ پر اس طرح آتا رہا کہ اس میں تیرا کوئی گناہ نہیں لکھا تھا۔ پچھلے 20 سال سے تیرا نامہ اعمال مجھ تک اس طرح آتا رہا کہ اس میں تیرا کوئی گناہ نہیں لکھا تھا۔ آج میں نے تیری بھی مغفرت کر دی، اور اس قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں احمد علی میں نے ان کی بھی مغفرت فرمائی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا نیک لوگوں کی صحبت انسان تجھے نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت انسان تجھے برا بنا دے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، خدا را اپنی لائف کو چینج کریں۔ موت کب آ جائے گی پتہ نہیں۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور دنیا سے چلے گئے۔ میرے عزیزو اپنے اوپر ترس کھاؤ، ہم مر جانے والے لوگ ہیں، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا کی ساری فیشن اور ساری رونق یہ سب یہیں رہ جائے گی۔ آخرت میں صرف ایک ہی طریقہ چلتا ہے، وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اسی کو سیکھنے کے لیے ہمارے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ 12، 13، 14 ہے نا اجتماع ہے کڈوڈ میں، تو وہاں سارے ساتھی پہنچنے کی کوشش کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ پورے 3 دن لگائیں گے۔ بیان تو آپ جمعہ میں آ کے سن لو، اصلاحی مجلسوں میں آ کے سن لو، صرف مغرب بعد بیان سننے نہ جانا، پورے 3 دن کے لیے جانا۔ انشاءاللہ آپ کی لائف میں انقلاب آئے گا۔ ہمارے یہاں ایک شخص بڑے اللہ والے، ان کے بیرون میں سفر ہوئے، بار بار حج عمرے، ان کا ماشاءاللہ ان کے بچے عالم اور ان کا سال لگا۔ میں نے پوچھا آپ کی زندگی میں یہ سب بہاریں کیسے آئی؟ کہ مولانا ہم تو عجیب لوگ تھے، ایک اجتماع میں چلے گئے، پورے اجتماع میں شریک رہا، کوئی بات دل پہ نہیں لگی۔ ایک بزرگ نے دعا کرائی، حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرا دامت برکاتہم تھے، وہ دعا میرے دل پہ لگ گئی، وہیں سے میری لائف چینج ہو گئی اور میں اللہ کی طرف آ گیا، میرے بچے کو عالم بنایا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ اللہ نے بیرون کے سفر بھی کروا دیے اور بار بار حج عمرے بھی کرا دیے۔ تو کبھی کوئی بات دل پہ لگ جاتی ہے، اپنی طلب اللہ کو بتائیں، نیت کریں، انشاءاللہ پورا مجمع 12، 13، 14 اجتماع میں پہنچے گا، انشاءاللہ پہنچے گا نا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔